آپ دیکھ رہے ہیں ABN مہاراشٹر، میں ہوں آپ کے ساتھ منیر عارف خان۔ ناظرین، مرکزی حکومت کے وقف قانون 2025 کے خلاف جہاں ایک طرف سڑک پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اس قانون کے خلاف ملک کی کئی چھوٹی بڑی دینی، ملی، سیاسی تنظیموں کی جانب سے ملک گیر سطح پر اس قانون کے خلاف احتجاج کا سلسلہ گزشتہ کئی دنوں سے لگاتار جاری ہے، تو وہیں یہ معاملہ ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ میں بھی پہنچ چکا ہے۔ اس معاملے کو لے کر تقریباً 70 سے زائد عرضیہ ناظرین سپریم کورٹ میں داخل کی گئی تھی۔ گزشتہ 16 اپریل کو اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی۔ 16 اپریل کو سپریم کورٹ نے مرکزی سرکار کو جس طرح سے پھٹکار لگائی اور جس طرح سے انہیں قانون کا پاٹ پڑھایا، اس کے بعد ہی یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ سپریم کورٹ مرکزی حکومت کے اس فیصلے کو کسی بھی وقت پلٹ سکتا ہے۔ ناظرین، 16 اپریل کو سنوائی کے دوران سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے ایک دن کا وقت سپریم کورٹ سے مانگا۔ 17 اپریل کو دوبارہ اس معاملے کی سنوائی ہوئی، لیکن تشار مہتا مرکزی سرکار کی جانب سے جواب داخل نہیں کر پائے اور انہوں نے پھر ایک مرتبہ سپریم کورٹ سے گہار لگائی اور ایک ہفتے کا وقت مانگا۔ اس پر سپریم کورٹ نے تنقید کرتے ہوئے ایک ہفتے کا وقت تو دے دیا، لیکن اس موقع پر ناظرین سپریم کورٹ نے انترم فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا کہ وقف قانون 2025 میں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جسے کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، ایک ہفتے تک انتظار چلتا رہا اور آخرکار 7 دن پورے ہونے کے بعد مرکزی سرکار نے 8ویں دن سپریم کورٹ میں جواب داخل کر دیا اور تقریباً ناظرین 1300 سے زائد صفحات پر مشتمل حلف نامہ مرکزی سرکار نے سپریم کورٹ میں داخل کیا اور اس وقت پورا ملک اس بات سے چونک گیا کہ سپریم کورٹ میں جواب داخل کرنے کے بعد مرکزی سرکار نے جس طرح کی باتیں سپریم کورٹ کے سامنے رکھی، اس سے پھر ایک مرتبہ یہ خدشہ ظاہر ہو چکا ہے کہ مرکزی سرکار ہر حال میں اس قانون کو تھوپنا چاہ رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں اپنا حلف نامہ داخل کرتے ہوئے ناظرین مرکزی سرکار نے یعنی مودی سرکار نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سیدھے یعنی وقف قانون مذہبی نہیں بلکہ قانونی ادارہ ہے۔ ناظرین، وہیں مرکزی سرکار نے سپریم کورٹ سے یہ گہار لگائی ہے کہ اس معاملے کو لے کر جتنی بھی عرضیہ سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہے اسے پوری طرح سے خارج کر دیا جائے۔ ناظرین، 7 دن کا وقت سرکار کو دیا گیا تھا اور سرکار نے اپنا حلف نامہ داخل کر دیا۔ اب اس کے مطابق اب آئندہ 5 دنوں تک دیگر عرض گزار اپنا جواب داخل کریں گے اور اس کے بعد آنے والی 5 مئی کو اس معاملے کو لے کر ناظرین آخری اور فیصلہ کن بحث ہوگی اور اس پر سبھی کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہے۔ ناظرین، وہی مرکزی سرکار نے حلف نامے میں کئی ایسے نکات کو شامل کیا ہے کہ جسے دیکھ کر ملک کے کروڑوں مسلمان پوری طرح سے حیران اور دنگ ہو چکے ہیں۔ مرکزی سرکار کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں داخل عرضیوں میں کسی میں بھی انفرادی معاملے میں ناانصافی کی شکایت نہیں کی گئی ہے۔ اسی طرح سرکار نے یہ بھی کہا کہ ایسے میں یہ کسی بھی شہری کے حقوق کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہیں ہندو مذہبی اداروں کے مینجمنٹ سے وقف بورڈ کا موازنہ یا برابری کرنا بالکل بے بنیاد ہے۔ ناظرین، اسی طرح مرکزی سرکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ وقف قانون سماج کی بہتری اور شفافیت کے لیے لایا گیا قانون ہے۔ اسی طرح وقف ریاستی بورڈز اور قومی کونسل کا موازنہ عطیہ جیسے انفرادی عہدے سے نہیں کیا جا سکتا۔ وقف ترمیمی قانون اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وقف ملکیت کی شناخت اور زمرہ بندی اسی طرح ریگولیشن قانونی پیمانوں اور عدالتی نگرانی کے تحت ہی ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ نے یہ قانون بنانے میں اپنے حلقہ اختیار میں جو بھی تھا اسی کے مطابق کام کیا ہے۔ مرکزی سرکار نے سپریم کورٹ میں یہ بھی کہا کہ وقف ایکٹ قانون ساز طاقت کا ایک جائز اور آئینی استعمال کیا گیا ہے جو وقف ادارے کو مضبوط کرتا ہے۔ وہیں حکومت نے یہ بھی کہا کہ وقف کونسل اور بورڈ کے 22 اراکین میں زیادہ سے زیادہ صرف 2 غیر مسلم ہوں گے، اور یہ بھی کہا کہ سرکاری زمینوں کو قصداً یا غلط طریقے سے وقف ملکیت کی شکل میں نشان زد کرنا ریونیو ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے ہے اور سرکاری زمین کو مذہبی طبقے کی زمین نہیں بنایا جا سکتا۔ ناظرین، کل ملا کر سپریم کورٹ میں مرکزی سرکار نے کئی ایسے باتیں رکھی ہے کہ جس کے بارے میں اب پوری سیاسی پارٹیاں، تمامی اپوزیشن سیاسی جماعتیں اور اس ملک کی سینکڑوں دینی، ملی، سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیمیں اور ان کے ذمہ داران
पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं कि क्योंकि फिर एक मर्तबा मरकजी सरकार ने वही बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है जिसका खदशा तमामी सियासी पार्टियों की जानिब से और करोड़ों मुसलमानों के साथ साथ इंसाफ पसंद बिरादरान वतन की जानिब से किया जा रहा था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा मरकजी सरकार दाखिल कर चुकी है। आइंदा 5 दिनों तक दिगर अर्जगुजारों के लिए मौका है कि वो सरकार के इस हल्फनामे के जवाब में अपना हल्फनामा दाखिल करें। उसके बाद नाज़रीन 5 मई को इस मामले को लेकर एक अहम और फैसला कुन सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और इस तरह का मुतालबा तमामी अर्जगुजारों की जानिब से लगातार पहले भी किया गया था और 5 मई को भी ये मुतालबा शायद दोहराया जा सकता है कि इस मामले पर जल्द से जल्द स्टे लगाया जाए और मरकजी सरकार के वक्फ कानून 2025 पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। लेकिन नाज़रीन पूरे मुल्क की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। आइंदा 5 मई को अब देखना ही है कि सुप्रीम कोर्ट मरकजी हुकूमत के इस हल्फनामे के बाद अपना क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।